الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات حامل القرآن أوحى الله إلى الأرض ألا تأكلي لحمه قالت إلهي كيف آكل لحمه وكلامك في جوفه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب شوق اور محبت کے ساتھ بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں عزیز دوستوں بالخصوص حضرات علماء کرام، آپ کے سامنے آپ کی اس مسجد میں پہلی دفعہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں بار بار ایسی محافل سجانے کی اور اس طرح مل جل کر دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق بار بار عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت شاہ صاحب نے جو عنوان مجھے دیا اور انہوں نے بتایا کہ اس مدرسے میں بچے نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، میں سب سے پہلے آپ حضرات کو اور حضرت قاری صاحب کو اور مدارس کے ساتھ تعاون کرنے والے تمام دوست و احباب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک پیش کرتا ہوں کہ یقیناً آپ لوگ بڑی مبارک کے مستحق ہیں۔ آگے چل کے آپ میرے اور آپ کے آقا نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سماعت فرمائیں گے کہ آپ نے حفاظ کے متعلق کیا کیا ارشاد فرمایا۔ جب حفاظ کے متعلق یہ باتیں، یہ ارشادات آپ کے ہیں تو تعاون کرنے والے، پڑھانے والے سب کے لیے کتنا اجر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے جو محفل کا عنوان ہے وہ ہے مقصد میلاد مصطفیٰ، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم و عظمت قرآن۔ دیکھا جائے دل کی آنکھوں سے تو قرآن کا حفظ کرنا مقصد میلاد میں سے ایک مقصد ہے۔ یہ آپ کا ایمان ہے نا؟ جس کا ایمان ہے وہ جاگ کر ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ میں جب مولوی بھی نہ کہ تسی چپ کر کے سنو تو میں چپ کر کے سناتا رہا۔ اگر جاگ کے بیٹھو گے، میرے ساتھ چلو گے، مجھے بھی ساتھ چلاؤ گے تو انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ ایسا کریں گے نا انشاءاللہ؟ جو جاگ رہے ہیں وہ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ تو اصل بیان اور اصل جو مقصد میلاد ہے وہ حضرت مجددی دامت برکاتہم العالیہ آپ کے سامنے ارشاد فرمائیں گے۔ تو میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ قرآن کریم ایک اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ زور سے بولیں، کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ ہم لوگ یہ تو سمجھتے ہیں کہ قرآن آسمانی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، آسمانی کتاب ہے، لیکن یہ اس کا اعزاز نہیں۔ آسمانی کتاب تورات بھی ہے، آسمانی کتاب انجیل زبور بھی ہے، قرآن کریم بھی ہے، لیکن اس کا اصل جو عظمت اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا جاگ کے زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اگر آپ کو بات سمجھ آئے گی تو کہیں گے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے کا کتنا بڑا اجر ہے، یہ حضرات علماء کرام آپ کو بتاتے رہتے ہیں، وہ تو اجر آپ کو ملے گا، لیکن ایک بات اور بھی سمجھ آئے گی کہ آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے تو مجھے بھی سمجھ آ گئی کہ واقعتاً یہ دماغ میں بات بیٹھ گئی ہے۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ کلام کیا ہوتا ہے؟ کلام متکلم کے اندر سے جو ہو کر باہر آتا ہے اسے کلام کہتے ہیں۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ تو اللہ کا کلام یعنی اللہ کی اپنی شان کے مطابق جو اندر سے ہو کر آئے اسے اللہ کا کلام کہیں گے۔ تو اللہ کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھے اللہ کیا ہے؟
اگر ذوق تازہ ہے تو میں قرآن سے بتلاؤں اللہ کیا ہے، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے معزز سامعین، جب میں قرآن سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ کیا ہے، مجھے قرآن یوں جواب دیتا ہے، ذرا قرآن کا 18واں پارہ کھول، تجھے نظر آ جائے گا میرے محبوب پہ اترنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ جب اللہ نور ہے تو اس کا کلام بھی نور ہے، سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ تو پھر مجھے یہ کہنے دو اللہ بھی نور ہے، اللہ کا کلام بھی نور ہے، تو اللہ کے کلام کو جو زبانیں پڑھتی ہیں وہ زبان بھی اللہ کی طرف سے نور ہے۔ اور جب یہ کلام اندر سے ہو کے آتا ہے، جب یہ اللہ کا قرآن انسان کی زبان پہ چلتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں حافظ قرآن کے چہرے پہ خود بخود نور آ جاتا ہے۔ یہ تو آپ کو آسان سی باتیں ہیں، میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا اخروی لحاظ سے کہ حافظ قرآن کو اللہ کیا کیا عطا فرماتے ہیں، حافظ قرآن کو اللہ کیا عطا فرماتے ہیں۔ میری طرف اگر آپ کی توجہ ہوگی تو میں انشاءاللہ ذوق کے ساتھ آپ کے سامنے یہ باتیں بیان کروں گا۔ حدیث پاک کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ حدیث قدسی۔ کیا کہیں گے؟ حدیث قدسی۔ اللہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جب کوئی دھرتی پر زمین پر حافظ قرآن مرتا ہے، حافظ قرآن مرتا ہے، جس کو حدیث پاک نے بڑے زبردست جملے میں نقل کیا ہے، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مات حامل القرآن، جب حافظ قرآن کی موت آتی ہے، جب حافظ قرآن کی روح قبض ہوتی ہے، میرے معزز سامعین، جب حافظ قرآن کے پاس حضرت اسرائیل آتے ہیں، اللہ کریم اپنی زمین پہ وحی نازل کرتے ہیں جسے میرے آقا نے یوں ارشاد فرمایا اوحى اللہ الی الارض، زمین کی طرف اللہ وحی کرتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے اے میرے پروردگار، وحی تو نبیوں اور رسولوں پہ آیا کرتی ہے، زمینوں پہ وحی نہیں آیا کرتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کائنات کے اندر رہنے والوں، بالکل نبی اور رسول پہ وحی آیا کرتی ہے، زمین پہ وحی نہیں آیا کرتی۔ لیکن اللہ نور ہے، اللہ کا کلام بھی نور ہے۔ جب اس نور کو حاصل کرنے والا دنیا سے پردہ کرتا ہے، اللہ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے زمین پہ وحی نازل کرتے ہیں، زمین پہ حکم نازل کرتے گئے۔ اللہ دنیا والوں کو بتا دے جب بھی کوئی حافظ قرآن مرتا ہے میں زمین کو حکم کرتا ہوں اے زمین لا تاکلی لحمہ، اس حافظ قرآن کے جسم کو نہ کھانا، اس حافظ قرآن کے گوشت کو مس بھی نہ کرنا، اس حافظ قرآن کے گوشت کے قریب بھی نہ جانا۔ قالت الہی، زمین عرض کرتی ہے رب کریم کیف آکل اللحم
सकती हूँ। मेरे परवरदिगार व कलामुक फी जौफिही, इसके दिल के अंदर आपका कलाम है। जिसके दिल में आपका कलाम हो, जमीन उसके करीब भी नहीं जाया करती। पता चला कि जिसके दिल में कुरान हो उसको जमीन हो जिस तरह तुसी बोलते हो जी मैं भी बोला, जरा जोर नाल बोलो, जमीन नहीं खाती, कफन मैला जिसको शेर सुनना है वो बोले और जोर से। एक शायर ने क्या ही जबरदस्त कहा था, वो लाजिमन आशिक रसूल के बारे में, मुहिब्बे रसूल के बारे में है। उससे बड़ा मुहिब्बे रसूल कौन है जो रसूल की किताब को अपने सीने में महफूज कर लेता है? जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। फिर शायर कितने ही जबरदस्त अंदाज में कहता है, ज़मीं मैली, तो फिर बोलियो, जरा जोर न लागो सुभान अल्लाह। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मेरे आका फरमाते गए, जमीन अल्लाह के सामने अर्ज करती है, रब्बे करीम आपने हुक्म दे दिया गया, अल्लाह तकुली लहमहु, इसके गोश्त के करीब नहीं जाना, इसके पोस्ट के करीब नहीं जाना, इसके जिस्म को नहीं खाना। अर्ज करती है, कालत इलाही, रब्बे करीम मैं कैसे खा सकती हूँ? वह कलामों का फी जौफिही, इसके दिल के अंदर तेरा कलाम है। पता चला जिस दिल के अंदर अल्लाह का कुरान हो, उस दिल को जिंदगी में तो जिंदा रहना है, वो मर कर भी कब्र के अंदर सलामत रहता है। जिसने वो कितने भी लोग जमींदारी करते हैं जी, जमींदार जब जमींदारी करता है ना, कोई फसल लगाता है तो उसके लिए मुख्तलिफ दुकानों पे जाता है, किसी जगह जाकर कहता है कि इसको कीड़ा ना लगे, इसको फुला चीज ना लगे, इसके लिए कोई स्प्रे बतलाओ, इसके लिए फुला दवाई, कोई दवाई बतलाओ। तो फिर वो दवाई बतलाता है। यानी जिसने फसल लगाना है वो कीड़े के लिए दवाई का इंतजाम करता है, ऐसे ही है ना। तो कब्र हमें, मेरा तसव्वुर, रोज आना पुकारती है, हमें रोज कहती है कि मैं कीड़ों मकोड़ों का घर हूं। कहती है नहीं कहती? कहती है। मैं कीड़ों मकोड़ों का घर हूं, मैं अंधेरों का घर हूं, मैं तारीकियों का घर हूं। मेरे लिए कीड़ों मकोड़ों की दवा साथ लाना, मेरे लिए उजाले और रोशनियां साथ लाना। खुदा की कसम उठा के कहता हूं, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि ये कुरान उन कीड़ों के लिए दवा है, ये कुरान तारीक कब्रों के लिए उजाला और रोशनी बनकर आया है। अगर यकीन नहीं आता तो कुरान की आयत पढ़ के सुनाऊं, कुरान तारीकियों के लिए उजाला है या नहीं? जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। ये ऐसी किताब है, अल्लाह फरमाते हैं हमने उतारी है, मेरे महबूब इसके जरिए आप लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाए। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दूसरी हदीस मुबारका, तवज्जो तवज्जो, मेरे आका ने फरमाया, अकरिमू हमलतल कुरआन। सुभान अल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह।
شہدائے بدر تھے نا، ابھی حضرت تذکرہ کر رہے تھے شہدائے بدر، بدر میں جو صحابہ شہید ہوئے، شہدائے بدر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دفنانے کے وقت صحابہ کو فرمایا اے میرے صحابہ مجھے بتلاؤ ان میں سے کس کو زیادہ قرآن یاد ہے؟ ذرا زور سے، ان میں سے کس کو زیادہ قرآن یاد ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے محبوب فلاں فلاں صحابی ہیں، اشارہ کیا گیا کہ ان کو زیادہ یاد ہے۔ میرے آقا نے جب دفنانے کے وقت ان کی ناش مبارکہ اٹھائی تو آپ نے قبلے کی جانب اس صحابی کو مقدم کیا جس کو زیادہ قرآن یاد تھا، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں اس کو قبلے کی جانب اس لیے آگے کر رہا ہوں، دنیا کائنات کو بتانا چاہتا ہوں کہ حافظ قرآن دنیا میں تو مقدم ہے، میں اللہ کا نبی سے قبر میں بھی مقدم رکھتا ہوں۔ پتا چلا کہ حافظ قرآن کا بڑا مقام ہے، حافظ قرآن کا بڑا مقام ہے۔ میرے آقا نے اسی طرح کی ایک حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کریمو حملت القرآن، لوگو حافظ قرآن کی عزت کرو، حافظ قرآن کا ادب و احترام کرو، اکرام کرو۔ فمن اکرمکم فمن اکرمکم، حضور نے فرمایا جس نے حافظ قرآن کی عزت کی فقد اکرمانی، گویا کہ اس نے میں محمد مصطفیٰ کی عزت کی ہے۔ پتہ چلا کہ حضور فرما رہے ہیں جو حافظ قرآن کی عزت کرتے ہیں، حافظ قرآن کا ادب کرتے ہیں، حضور نے فرمایا فقد اکرمانی، گویا کہ انہوں نے میری عزت کی ہے، گویا کہ انہوں نے میری عزت کی ہے۔ وَمَنْ أَكْرَمَنِي، حضور نے یہیں تک بس نہیں، میرے آقا صرف یہی فرما دیتے کہ جس نے حافظ قرآن کی عزت ادب و احترام کیا اس نے میرا ادب و احترام کیا ہے۔ حافظ قرآن کی شان کو میرے آقا نے چار چاند لگا دیے، لیکن میرے آقا آگے بھی فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں جس نے حافظ قرآن کی عزت کی اس نے میری عزت کی، اور یاد رکھو جس نے میری عزت کی فقد اکرم اللہ، گویا کہ اس نے اللہ کی عزت کی ہے۔ ایک اور نقطہ بتلاؤں، سننا چاہتے ہو؟ ذرا جاگ کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ کے ساتھ میرے آقا کا تعلق کیسا ہے؟ بڑا پختہ۔ کیا؟ زور سے بولو، بڑا پختہ تعلق، جس تعلق کو مکہ کے وڈیرے بھی نہیں توڑ سکے۔ وہاں کے دروازے پہ کہا نا انہوں نے، میرے آقا کا نام لے کر کہنے لگے آپ کا رب، اس نے رب تو نہیں کہا، میں کہتا ہوں آپ کا رب آپ سے روٹھ گیا۔ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ لمبا واقعہ ہے، المختصر، وڈیرے بھی میرے آقا کا تعلق اللہ سے نہیں توڑ سکے۔ یہ حضور اشارہ فرما رہے ہیں کہ جس نے حافظ قرآن کی عزت کی، توجہ، اس نے میری عزت کی، جس نے میری عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی۔ اشارہ کر دیا جس طرح میرا تعلق خدا کے ساتھ ہے اور اس تعلق کو توڑ کوئی نہیں سکتا، اسی طرح حافظ قرآن کا تعلق میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہے۔ جب تک اس کے سینے میں قرآن ہے اس تعلق کو توڑ کوئی نہیں سکتا۔ کائنات میں رہنے والوں، حافظ قرآن کے ساتھ اسی طرح کا تعلق پیدا کرو جیسے میں محمد کا خدا کے ساتھ تعلق ہے۔ دنیا کی طاقتیں حافظ قرآن کے پیچھے باتیں کریں، لیکن تم حافظ کے پیچھے بات نہ کرو۔ سبحان اللہ، سے کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا کے الفاظ کیا ہیں؟ اکرمو، ان کی عزت کرو، ان کا اکرام کرو، ان کا ادب کرو۔ بات سمجھ آ گئی؟ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ سبحان اللہ، ذرا زور والا کو سبحان اللہ۔
تسلیم ہو گئی. سبحان اللہ. جاگ کے آکو سبحان اللہ. علماء کرام بیٹھے ہیں. آپ پوچھ سکتے ہیں لفظ الا اس وقت استعمال ہوتا ہے جب بڑی اہم خبر ہو، یعنی آسان الفاظ میں کان کی کھڑکیاں کھول کے سنو، یہ معنی ہے الا. آپ سنو گے؟ جو سننا چاہتے ہیں ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں الا، کان کی کھڑکیاں کھول کے سنو، بڑی اہم اور زبردست کلام ہو رہا ہے. فلا تنقصوا حملۃ القرآن، حافظ قرآن کی تنقیص کبھی نہ کرنا، حافظ قرآن کے پیچھے باتیں کبھی نہ کرنا، حافظ قرآن کے پیچھے کبھی اس کی بے عزتی نہ کرنا، بے ادبی نہ کرنا. میرے آقا نے فرمایا حقوقکم، او اللہ کی طرف سے حق یہ گئے، فإنکم من اللہ بمکانۃ، اللہ کے ہاں ان کا اتنا رتبہ ہے. میرے آقا نے فرمایا قاد حملۃ القرآن، قریب ہے کہ حافظ قرآن ان یکونوا انبیاء، نبیوں جیسا گئے، الا انہم لا یوحی الیہم، نبیوں پہ وحی آتی ہے، حافظ قرآن پہ وحی نہیں آتی. یہ پتہ ہے کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس نے حافظ قرآن کی تنقیص کی گویا اس نے میری تنقیص کی، جس نے حافظ قرآن کی بے ادبی کی گویا اس نے میری بے ادبی کی. اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے ہاں حافظ قرآن کا مقام یہ ہے، میرے ہاں قاد حملۃ القرآن، میرے ہاں حافظ قرآن کا مقام یہ ہے. ان پہ وحی نہیں آتی، انبیاء پہ وحی آیا کرتی تھی. فرمایا کہ انبیاء کے پاس بھی قرآن ہے، یعنی حضور کے پاس قرآن ہے، اور ان حافظ قرآن نے بھی قرآن کو اپنے جسم میں لے لیا ہے. سبحان اللہ. آگے ذرا حدیث سماعت فرمائیے، توجہ. میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل، میرے اللہ نے جب قرأ طٰہ یاسین، میرے اللہ نے جب سورہ طٰہ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، سبحان اللہ. میرے آقا جب تلاوت کرتے تھے، میرے آقا جب قرآن پڑھتے تھے تو ہر ایک سنتا تھا، جنات بھی سنتے تھے، ہر ایک سنتا تھا. تو جب اللہ قرآن تلاوت کرتے ہیں، سبحان اللہ، ذرا جاگ کے سبحان اللہ، او سیڈ علیہ ذرا جاگ کے سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں قرأ طٰہ و یاسین، میرے اللہ نے جب سورہ طٰہ یاسین تلاوت فرمائی، قبل ان یخلق الخلق، مخلوق کو پیدا کرنے سے بِأَلْفِ عَامٍ، کئی ہزار سال پہلے اللہ نے پیدا فرمایا. فَلَمَّا سَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ الْقُرْآنَ، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، اللہ نے تلاوت جب کی، توجہ میرے معزز سامعین، جب میرے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی ہوگی، فرشتے سماعت کرنے والے ہوں گے. اللہ نے جو تلاوت فرمائی، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم. یاسین کی تلاوت کی، سورہ طٰہ کی تلاوت کی. تو حضور فرماتے ہیں جب اللہ نے تلاوت فرمائی تو فرشتے سن رہے تھے. فرشتوں نے عرض کی، توجہ، طوبیٰ لأمہ، طوبیٰ لأمت، اس امت کے لیے خوشخبری ہے، توجہ، ینزل علیہم ھذا، جس امت پہ یہ قرآن آئے گا اس امت کے لیے خوشخبری ہے. توجہ، فرشتے اللہ کی زبانی سن کر یہ کہہ رہے ہیں طوبیٰ لأمت ینزل علیہم ھذا، جس امت پہ یہ قرآن آئے گا اس امت کے لیے بڑی
بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. توجہ توجہ, میں آگے کہتا ہوں اللہ اللہ فرشتے رشک کرتے ہیں اس امت پہ قرآن نازل ہونے پر, اور جب یہ امت قرآن حفظ کرتی ہے اللہ رشک کرتی ہے اس امت کے حافظ قرآن ہونے پر. اور فرمایا طوبی لأجفاف تحمل هذا, فرشتے عرض کرنے لگے رب کریم خوشخبری ہے ان دلوں کے لیے جو دل اس قرآن کو حفظ کر کے اپنے سینے میں لیں گے. اور جملہ بھی فرمایا طوبی لألسنہ, ان زبانوں کے لیے خوشخبری جن زبانوں نے اس قرآن کو تلاوت کرنا ہوگا. سب سے پہلے اس قرآن کو سورہ یاسین کو تلاوت کس نے کیا؟ اللہ نے. کس نے کیا؟ اللہ نے. جنت میں بھی اللہ تلاوت فرمائیں گے. سبحان اللہ. زور سے کہا سبحان اللہ. تو جس قرآن کو اللہ کا کلام کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اور ساتھ اللہ نے اسے تلاوت کر کے بھی دکھایا, پھر امام الانبیاء نے بھی تلاوت فرمایا, پھر صحابہ نے تلاوت فرمایا, آج تک دنیا تلاوت کرتی آئی. میرے آقا فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے عرض کی رب کریم طوبی لألسنۃ, ان زبانوں کے لیے خوشخبری ہے تنطق بہذا, جو زبانیں اس قرآن کی تلاوت کریں گی. سبحان اللہ. پھر یقیناً آپ خوشخبری مبارکبادی کے مستحق ہیں یا نہیں؟ جس بچے نے قرآن حفظ کیا وہ مبارکبادی کا مستحق ہے یا نہیں؟ اگر ہے ہو تو زور نال بولو بے شک. اور میں دل سے ان کو مبارک